نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا، اور اس رمضان میں اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی اور ساتھ ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق بخشی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دن میں تلاوت کلام اللہ کی توفیق بخشی، اور اسی طریقے سے اب جب یہ مہینہ اپنے بالکل اختتام پر چل رہا ہے، آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، جو اس پورے مہینے کا عطر ہے، اس پورے مہینے کا خلاصہ ہے، اس پورے مہینے کا نچوڑ ہے۔ یہ آخری عشرہ آگ سے نجات پانے کا عشرہ ہے، آگ سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ یوں تو یہ تمام مہینہ ہی باعث برکت ہے، مگر اس کی کچھ امتیازی شان ہیں، اور اس کی وجہ ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس رات کے ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے چند افراد کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کی گویا کہ مسلسل انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا۔ اب اس عبادت کی کیا شکلیں تھیں؟ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، بعض کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے بس اللہ کی عبادت کی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر منقول ہے کہ ان کی عمر تقریباً 950 سال رہی۔ تو صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ گویا کہ ہم تو اس اعتبار سے گھاٹے میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں کہ پہلے لوگ 80 سال کی عبادت کر لیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی بھی 950 سال کی عمریں تھی، تو انہوں نے بھی تقریباً بہت عبادتیں کی ہوں گی، تو ہم تو اس اعتبار سے پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ آج کل تو کوئی اتنی عمر ہوتی نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 63 سال کی عمر تھی۔ الغرض صحابہ کرام کو تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سورہ قدر کا نزول فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت، یہ پوری صورت لے کر کے نازل ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف 3 مرحلے میں کرایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی تقریباً 1000 مہینوں کے 83 سال کے آس پاس اس کی مدت بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی آدمی 83 سال تک عبادت کرے، اور کوئی دوسرا بندہ صرف شب قدر میں عبادت کرے، یعنی لیلۃ القدر میں صرف عبادت کر لے، تو اس ایک رات میں عبادت کرنے والا اس 83 سال تک عبادت کرنے والے سے زیادہ اجر پا جائے گا۔ یہ اس رات کا ایک تعارف ہوا۔ پھر دوسرا تعارف اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول اترتا ہے، پورے یعنی فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، اور ایسی جماعت اترتی ہے کہ گویا کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے تنزل کا لفظ استعمال فرمایا، اور والروح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ خود ان کے ساتھ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تیسرا تعارف اس طور پر کرایا، ہی حتی مطلع الفجر، کہ رات
صبح صادق تک رہتی ہے، یعنی جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت والی آیات کے اندر خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خیر یعنی کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے اس رات میں اور عام راتوں میں، بلکہ خیر ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 19-20 کا فرق ہے، اب کتنی خیر ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والے کو کتنے ثواب سے نوازتے وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 83 سال کوئی محدود نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ کو تمہاری نیکی پسند آ جائے، اللہ کو کسی بندے کی نیکی پسند آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس رات میں بخشش ہی فرما دے۔ اور پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ اب یہ رات ہے کون سی، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اب اس کے بارے میں کاش اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیتا۔ دیکھیے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رات پورے سال کے اندر ہے کہ آپ پورے سال میں اس کو تلاش کرو، اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ صرف پورے رمضان میں ہے کہ آپ پورے رمضان میں تلاش کرو، پورے رمضان عبادت کرو، پورے رمضان کی راتوں میں عبادت کرو، تب جا کر کے تمہیں رات نصیب ہوگی۔ اور پھر رمضان میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آخری 10 راتوں کے اندر ہے کہ آپ 10 کی 10 رات جا کر کے عبادت کرو، 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آخری عشرے کی یعنی آخری 10 راتوں کی صرف 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یعنی 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو جو پوشیدہ رکھا ہے، جو محفوظ رکھا ہے، وہ اپنی اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا حکم جس چیز میں شامل ہو جائے گویا کہ اسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہے۔ ہمیں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسی چھوٹی سی نیکی پر دوزخ کی آگ کو ہمارے اوپر حرام کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے کسی بھی گناہ کو، کسی بھی بدکاری یا برے فعل کو ہلکے میں نہ لے، ہلکا نہ سمجھے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یعنی اپنے محبوب بندوں کو تمام بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ اولیاء اللہ ہے، اس لیے کسی سے بھی بدتمیزی سے، بدسلوکی سے بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ملازم ہو اور چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا ہے کہ آپ اس کو تلاش کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ کو ایک دم بتا دی جائے گی، آپ اس کو تلاش کرو، آپ محنت کرو۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتلا دی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلانے کے لیے باہر نکلے تو آپ نے 2 شخصوں کو دیکھا جو جھگڑا کر رہے تھے۔ بس ان کی نحوست کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بھلا دیے گئے یا پھر وہ بھول گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے تو پھر یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلا دی گئی تھی، لیکن ان 2 جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یا تو بھلا دیا یا میں بھول گیا، اور مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29، ان راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ اب اس کو بھلانے کی کیا حکمت ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ رات اتنی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے، یہ اتنی بابرکت اور مقدس رات ہے، اس کو ہم آپ کو مفت میں عطا نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 آپشن ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اور اس کی دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو متعین کر دیتے تو پھر کوئی بھی انسان چاہتا صرف اسی رات میں عبادت کرتا اور باقی تمام راتوں میں وہ ایسے ہی ٹال دیتا اور راتوں کی طرح، تو
تو اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس رات کے تلاش کرنے کے بہانے انسان اور راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، مانگے، عبادت کرے خوب۔ اور اس کی تیسری حکمت یہ بھی ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دو شخصوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے یہ رات بھلا دی گئی، گویا کہ اس سے جھگڑے کی نحوست معلوم ہوتی ہے۔ اس سے یہ میسج دینا مقصود ہے کہ آپ جھگڑے سے بچو، جھگڑا بہت بری چیز ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس رات میں عبادت کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور آخری عشرے کے اندر یہ دعا پڑھی بھی جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس رات کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل متعین نہیں ہے، آپ اس رات میں چاہے جو عمل کر سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اور بھی کچھ نہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور دعا کا اہتمام اس رات میں کرنا چاہیے، خوب دعا کا اہتمام اس رات کے اندر کرنا چاہیے، اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، مسلک سے ہٹ کر کے لیے، سب کو یہ بھول کر کے کہ وہ فلاں کون ہے یا میں کون ہوں، بس تمام مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی جانی مالی حفاظت کے لیے خوب اللہ تعالیٰ سے رو کر کے اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرے۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو رونا نہیں آ رہا تو وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی شب قدر سے محروم رہا گویا کہ وہ بہت بڑی چیز سے محروم رہا، اس لیے اس رات کے اندر خوب عبادت کے اندر حصہ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود منقول ہے کہ جب آخری عشرہ قریب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، شد معذرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہمد کو کس لیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کو فوکس کیا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے پاس آنا جانا بند کر دیتے تھے، اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس طرح اٹھتے تھے کہ ان کی کسی بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور خاص کر آخر عشرے کے اندر تہجد کے لیے خود بھی بیدار ہوتے تھے اور اپنے اہل خانوں کو بھی تہجد کے لیے بیدار کرتے تھے۔ اس لیے اس عشرے کی طاق راتوں کے اندر خصوصاً اللہ تعالیٰ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس بابرکت رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی، انہی میں سے ایک شرابی ہے کہ جس آدمی کو شراب کی لت لگ جاتی ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود شراب کو نہیں چھوڑتا، وہ نشے کو نہیں چھوڑتا، حالانکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے الخمر جماع الاسم، کہ شراب تمام برائی کی جڑ ہے، نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو انسان مسلمان ہونے کی حالت میں بھی شراب کو نہیں چھوڑتا اور وہ اس رات میں عبادت کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت، اس کی توبہ کو قبول نہ کرے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی کے اندر ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو یہ اسے نا امیدی اور مایوسی ہاتھ لگے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو ماں باپ کی ناراضگی کے سبب قبول نہ فرمائے۔ اسی طریقے سے کہ جو آدمی مسلمان ہونے کے باوجود چھوٹے موٹے شرک کرتا ہے، بہرحال شرک تو شرک ہوتا ہے، ایک شرک تو وہ ہوتا ہے جو انسان کھلم کھلا کرتا ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور لیکن اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتا ہے تو ایسا انسان بھی اس انسان کا نیک عمل بھی اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر کسی کی ترقی سے جلنے والا، کسی سے کنہ رکھنے والا، کسی کی ترقیات کو، کسی کی کامیابیوں کو دیکھ کر جلنے والا، یعنی بغض کنہ رکھنے والا، ایسے انسان کا بھی نیک عمل اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے اندر ان چاروں یا پانچوں یا اس جیسی اور صفات گناہوں کی شکل میں موجود ہو تو ان سے خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات
حدیث شریف کے اندر موجود ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایماناً یعنی جو آدمی شب قدر میں قیام کرے ایماناً مطلب یعنی اس کے عقائد درست ہوں، اس لیے کہ کسی بھی عمل کے نیک عمل بننے کے لیے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کے لکھے جانے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ نیک عمل کے نامہ اعمال میں لکھے جانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ اب اگر کوئی آدمی شب قدر کے اندر بھی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کا وہ نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، تب جا کر کے اس کا نیک عمل نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ دوسری بات احتساباً، یعنی اس کی نیت درست ہو، دکھاوے والی نیت نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کا عقیدہ درست ہوگا تو وہ عمل اس کا نیک تو ہوگا لیکن وہ قبول ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ اس کی نیت کے اوپر منحصر ہوگا۔ اگر اس کی نیت درست ہوگی، دکھاوے والی نیت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے، اس کے لیے دو بات قابل فہم ہیں کہ ایک تو اس کا عقیدہ درست ہو تاکہ اس کا عمل صالح بن جائے، اور دوسری اس کی نیت درست ہو تاکہ وہ قبول بھی ہو جائے۔ اگر ان دونوں شرطوں کے مطابق اس کا عمل ہوگا تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ امید ہے کہ شب قدر کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں آپ حضرات کو سننے کو ملی ہوں گی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ ہمارے دوسرے حضرات بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔